پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، چیونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چیونٹی کے نام سے قرآن پاک کی پوری ایک سورت نازل ہوئی، یعنی سورہ نمل۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ چیونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے اور یہ اکثر گھروں میں رہتے ہیں، اور گھر والے ان چیونٹیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے ٹوٹکے، دوائیاں، اسپرے وغیرہ استعمال کر کے چیونٹی کو بھگایا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ختم نہیں ہو جاتی۔ آج کی ویڈیو میں آپ اس گھر کے بارے میں حقیقت بھی بتاؤں گا کہ جس گھر میں چیونٹیاں بہت زیادہ ہو اور چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو۔ جب آپ یہ حقیقت جانیں گے تو پھر آپ کی چیونٹی کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ دشمنی دوستی اور یاری میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اس حقیقت سے پہلے آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں گا جو چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ وہ واقعہ نہیں جو قرآن کریم میں جس کا ذکر آیا ہے، بلکہ یہ الگ واقعہ ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجیے۔ چنانچہ کتابوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک چیونٹی منہ میں ایک دانہ لے کر ایک مینڈک کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک چیونٹی کو لے کر دریا میں چلا گیا۔ یہ سب نظارہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا۔ اس کے بعد پھر وہ مینڈک آیا اور اس کے منہ سے ایک چیونٹی نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو یہ فرق محسوس کیا کہ جب یہ چیونٹی جا رہی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، اب اس کے منہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ چرند پرند جانوروں سے بات کیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب کر کے اس سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے کہ جب تو جا رہی تھی تو تیرے منہ میں دانہ تھا اور اب تو جب واپس آئی تو تیرے منہ میں کچھ بھی نہیں ہے؟ چیونٹی نے بولا، اے پیغمبر خدا، سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے، بالکل خالی چٹان جس کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جگہ پر پیدا کیا کہ جس سے اس کا نکلنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ وہی چٹان، وہی پتھر اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کے لیے کانا پہنچاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو میرے لیے مقرر کیا کہ یہ مینڈک مجھے اس دریا میں آر پار کراتا ہے، اور یہ مینڈک مجھے اس پتھر پر لے کر چھوڑ دیتا ہے، اور میں اس پتھر کے سوراخ میں اندر جا کر دانہ اس کے لیے رکھ دیتی ہوں اور وہ پھر کھا لیتا ہے۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا ہے، جب میں باہر نکلتی ہوں تو پھر یہ مجھے پانی کے اس پار کراتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے چیونٹی، یہ بتا کہ کیا تو نے اس سے کبھی کوئی سنا ہے، یعنی اس کیڑے سے کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہر روز جب اس کے سامنے دانہ رکھتی ہوں تو اس سے گفتگو بھی سن لیتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چیونٹی کہنے لگی، وہ کیڑا کہتا ہے کہ وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں مجھے نہیں بلایا، یا اللہ اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ پیارے بھائیوں، یہ تھا چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ اور خوبصورت واقعہ۔ ہم آپ کو ایک اور واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن اس واقعے سے پہلے آپ کو میں اس حقیقت کے بارے میں اہل دانش کی رائے بتاؤں کہ اس حقیقت کے بارے میں اہل دانش کی رائے کیا ہے کہ جس گھر میں چیونٹیاں بہت زیادہ ہو اور چیونٹیوں کا نکلنا بند نہ ہو تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ اہل دانش کی رائے یہ ہے کہ جس گھر میں بہت زیادہ چیونٹیاں ہوں اور گھر والے ان کو نکال کر تھک چکے ہوں اور وہ پھر بھی نہ نکلتی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر والے بہت خوش نصیب اور صاحب رزق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید رزق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے تو چیونٹیاں اس گھر سے نہیں نکلتی، کیونکہ اس گھر میں رزق کی فراوانی ہے، اور چیونٹیاں وہاں جاتی ہیں جہاں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ تو چیونٹیاں اپنے رزق کی تلاش کے لیے اس گھر کے اندر رہتی ہے تاکہ اس گھر والوں سے اپنا حق وصول کریں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ چیونٹیوں کو اپنے گھروں سے مت بھگائیں، نہ نکالیں، اس لیے کہ اپنا حق اور اپنا رزق آپ سے وصول کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک اور واقعہ سنائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام لشکروں کو لے کر چلے تو جنگل پر چیونٹیوں کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔
چونٹیوں کی ایک جماعت میں ایک سمجھدار چونٹی تھی۔ وہ چونٹی دوسرے چونٹیوں سے کہنے لگی کہ جاؤ جاؤ، اپنی اپنی سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور ان کو علم بھی نہ ہو۔ اس چونٹی کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چونٹی لنگڑی تھی اور اس کا نام ہرمس تھا، بنو شعبان کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم آیا، بلکہ سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے الہام کر جو تو نے مجھ پر کی ہیں، مثلاً ہوا کو مسخر کرنا، جنات کو میرے تابع کرنا، حیوانات کی زبان سکھا دینا، ان سے بات چیت کر دینا وغیرہ۔ اور اے اللہ، مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، مجھے موت اس حال میں عطا فرما کہ تو مجھ سے خوش ہو اور مجھے بلند رفقا میں شامل فرما۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو چونٹی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی کیا، کیونکہ اس نے اپنے باقی ساتھیوں کی فکر کی۔ پیارے دوستو، سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور واقعہ کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز استسقاء کے لیے نکلے، دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی پڑی ہے اور یہ پکارتی ہے، اے اللہ، پانی کی ضرورت ہمیں بھی ہے، ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے، اگر بارش نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر لوگوں سے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہیں کسی اور کی دعا کی برکت سے پانی پلائے گئے۔ پیارے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا، اس کو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ رزق عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ سانسوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔